بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس کے اندر ہم نے توحید الوہیت اور اس کی ضد شرک اکبر کو پڑھا تھا کہ شرک اکبر کسے کہتے ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ شرک اکبر اور شرک اصغر، شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک اکبر ہے ایک اصغر ہے، اور دونوں میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اب شرک سوال ہے آج، سوال نمبر 47 کہ شرک اصغر کسے کہتے ہیں۔ اکبر تو ہم نے سمجھ لیا کہ مخلوق کو خالق کے برابر سمجھنا، جو ہے مخلوق کو خالق کے برابر کرنا جو ہے، لیکن شرک اصغر کیا ہے، شرک اصغر کسے کہیں گے؟ تو یہاں پر مصنف نے شرک اصغر کا تعارف نہیں کرایا، کتاب میں مصنف نے شرک اصغر کی تعریف نہیں کی کہ تاکہ ہم پہچان سکیں کیا شرک ہے، بلکہ اس کے بعد اقسام کو بیان کیا۔ بعض شرک اصغر کے بعض اقسام کو بیان کیا ہے، اس کی تعریف نہیں پیش کی، کیونکہ شرک اصغر کی جامع اور معنی تعریف جو ہے یہ مشکل ہے، اس حیثیت سے کہ شرک اصغر کے انواع اقسام بہت سے تنوع پایا جاتا ہے اس میں، تو اس لیے اس کی جامع اور معنی تعریف کے بجائے یہاں پر مصنف نے کہا، یہاں سوال ہے کہ شرک جو ہے شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں شرک اصغر معمولی ریاکاری کو کہتے ہیں، معمولی ریاکاری کو کہتے ہیں۔ تو صرف ریاکاری ہی شرک اصغر نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا اور بہت سی چیزیں ہیں جو شرک اصغر میں داخل ہیں۔ تو اس کی تعریف جو علماء نے کی ہے شرک اصغر کی، کہ ہر وہ قول و فعل، ہر قول و فعل جو شرک اکبر کا وسیلہ اور ذریعہ بنے، بذات ہی وہ شرک نہ ہو لیکن وہ سبب بن رہا ہے شرک اکبر کا، ہر قول اور فعل جو وسیلہ اور ذریعہ بنے کس کا؟ شرک اکبر کا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک اصغر۔ بعض علماء نے کہا کل وسیلۃ وذریعۃ یتطرق بها الی الشرک الاکبر، کہ ہر وہ وسیلہ اور ذریعہ جس کے ذریعے انسان شرک اکبر کو پہنچ جائے۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ جو ہے جمیع الاقوال والافعال التي يتوصل بها الى الشرك الاکبر، کہ ہر وہ قول اور فعل جو شرک اکبر کو پہنچا دے انسان کو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک اصغر، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے تھوڑا سا اضافہ کیا ہے کہ جس کو نصوص میں شرک کہا گیا ہو لیکن بذات ہی وہ شرک نہ ہو لیکن وہ ذریعہ بن رہا ہو شرک کا، تو ایسے تمام اقوال اور افعال جو شرک کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں وہ شرک اصغر کی فہرست میں داخل ہے۔ یہ واضح ہے کہ ہر وہ قول و فعل جو شرک اکبر کا ذریعہ بنے وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، اس کو شرک اصغر کہیں گے۔ جیسے یہاں مصنف نے کہا معمولی ریا، ریا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ریا خالص ریا ہو، یعنی ہم عمل کریں ہی دوسروں کے لیے، اللہ کے لیے نہ کریں۔ یہ نماز پڑھنا ہے، نماز تو انسان پڑھتا ہے اللہ کے لیے، لیکن دیکھتا ہے کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو ذرا نماز کو خشوع خضوع کا اظہار کرتا ہے، اطمینان سے پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، حالانکہ اس نے عبادت اس کے لیے نہیں کی ہے، نماز اس کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، نماز تو اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کی نیت خالص ہے اللہ کے لیے، لیکن
جو ہے جب دیکھتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو تعریف کے لیے جو ہے ذرا سا اطمینان کی نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع کا اظہار کرتا ہے. تو یہ جو ہے ریا کیا ہے؟ یہ اکبر نہیں بلکہ شرک اصغر ہے. لیکن اگر نماز پڑھے ہی دوسرے کے لیے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہو جائے گا. صرف دکھانے ہی کے لیے، جب دیکھتا ہے تو کوئی نماز پڑھتا ہوں اور نماز ہی نہیں پڑھتا. جب مدیر رہتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، مدیر نہیں رہتا تو نماز ہی نہیں پڑھتا. اس لیے تو مطلب کہ وہ مدیر کے لیے نماز پڑھ رہا، نہ کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا. اللہ کے لیے پڑھتا تو ہر وقت پڑھتا، ہر نماز پڑھتا. لیکن جب وہ دیکھتا ہے مدیر موجود ہے جماعت میں تو نماز پڑھتا ہے، اور مدیر نہیں ہے تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. تو یہ معاملہ خطرناک ہے. تو شرک ریا جو ہے کہ دو قسمیں ہیں. ایک ہے کہ کلی طور سے دکھاوے ہی کے لیے عمل کرے انسان، یہ ہو جائے گا شرک اکبر. لیکن اگر وہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے لیکن تھوڑا سا اچھی نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. ریا معمولی ہے. اسی کو مصنف نے یہاں معمولی ریاکاری کہا ہے. معمولی ریاکاری، شرک اصغر معمولی ریاکاری کو کہتے ہیں، جو بندہ کے اندر اپنے عمل کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے وہ عمل صالح کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے. یہ سورہ کہاں کس صورت کی آیت ہے؟ سورہ الکہف کی آخری آیت. یہ سورہ کہف کی آخری آیت، آیت نمبر 110 ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے وہ عمل صالح کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. کسی کو شریک نہ کرے، خواہ وہ ریا ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو. دکھاوے والا شرک بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم، کہ سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے تمہارے اوپر خوف ہے وہ کیا ہے؟ الشرک الاصغر، جو ہے چھوٹا شرک. الشرک الاصغر، چھوٹے شرک کا سب سے زیادہ خوف ہے. تو پوچھا گیا چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو کہا الریا، ریاکاری. مجھے تم پر جس امر کا سب سے زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے وہ شرک اصغر ہے. آپ سے دریافت کیا گیا کہ شرک اصغر کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا وہ ریاکاری ہے. تو یہاں ریا کو آپ نے شرک اصغر کہا. تو آپ نے خود کہا شرک اصغر، تو اس کا مطلب ہے کہ شرک کی اکبر ہے اور شرک اصغر ہے. دو قسمیں ہیں. بہت سے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے یہ شرک اصغر کیا ہے؟ سب شرک شرک ہے لیکن درجات ہیں. شرک کے درجات ہیں، ایک اکبر ہے ایک اصغر ہے. خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر استعمال کیا ہے اور ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا ہے. یہ جو ہے روایت جو ہے یہاں پر یہ روایت ہے مسند احمد کی، اور جو ہے شیخ البانی نے صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. جو ہے حدیث نمبر ہے 951، سلسلہ احادیث الصحیحہ 951 نمبر کی حدیث. تو جو ہے اور پھر ریاکاری کی تفسیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ریاکاری، ہاں جی ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے. وہ کون سی ریاکاری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر الرجل الیہ. کہ جو ہے انسان کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو وہ مزین کرتا ہے، اچھی پڑھتا ہے. نماز کو وہ مزین کرتا ہے. ترجمے میں گڑبڑی ہے، کتاب میں ترجمہ صحیح نہیں کیا گیا.
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یقوم الرجل فیصلی، انسان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، فیزین صلاتہ، تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے، لما یری من نظر الرجل الیہ، جو دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو مزین کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے، خضوع لمبی قرات کرتا ہے، لمبا سجدہ اور رکوع کرتا ہے، تاکہ کہے کہ بھائی اس کی نماز بڑی اچھی نماز ہے، بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ ریاکاری، اسی کو ریا کہا، سمجھے، اسی کو ریا کہا۔ تو یہ دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا جو ہے اور خوبصورت بنانا اپنے عمل کو تاکہ لوگ تعریف کریں، یہ ریا ہے اور یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر۔ اسی طرح شرک اصغر غیر اللہ کی قسم کھانے کو بھی شرک ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی کی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ آگے حدیث آ رہی ہے، تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، اور عام حالات میں یہ شرک اصغر ہے، یہ عام حالات میں شرک اصغر ہے، الا یہ کہ قسم کھاتے ہوئے یہ عقیدہ ہو، جس کی قسم کھا رہا اللہ کے علاوہ، کہ اس کی عظمت کا بھی عقیدہ ہو، انتہائی عظیم ہے اور اس کے اندر ما فوق الفطرت صلاحیتیں قوتیں پائی جاتی ہیں، تو اس صورت میں یہ قسم کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر ہو جائے گا۔ عام حالات میں غیر اللہ کی قسم، جیسے کوئی باپ کی قسم کھا لیتا ہے، کوئی بیوی کی قسم کھاتا ہے، کوئی بیوی ہے تو شوہر کی قسم کھا لیتی، کوئی اپنی جوانی کی قسم کھاتا ہے، کوئی پیر فقیر ولی کی قسم کھا لیتے ہیں۔ تو پیر فقیر کی قسم میں تو خطرہ ہے کہ وہ اکبر کو پہنچ جائے، لیکن بیوی اور شوہر کے قسم میں، جوانی کے قسم میں جو ہے اکبر کا خطرہ، کیونکہ وہاں عظمت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، عظمت کا کوئی تصور جو ہے اس قدر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو جو ہے یہ شرک اصغر ہے، غیر اللہ کی قسم کھانی جو ہے۔ اسی طرح جو ہے کعبہ کی قسم کچھ لوگ کھاتے ہیں، کچھ امانت داری کی قسم کھا لیتے ہیں، تو یہ سب قسمیں جو ہیں یہ صحیح نہیں، یہ سب باطل قسمیں ہیں، اور مسلمان کو کھانا چاہیے صرف اللہ کی قسم، اللہ کی ذات اور اس کے صفات، اللہ کے اسماء اور صفات کی قسم یہ جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کی قسم کھانی جائز نہیں، کیا وہ کعبہ ہی کیوں نہ، ہم کعبہ کی قسم نہیں کہیں گے، رب کعبہ کی کہیں، رب کعبہ، کعبہ کیا؟ رب کی قسم، کعبہ مخلوق ہے، مخلوق کی قسم ہم نہیں کھا سکتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد، کہ تم نہ تو اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ، تم نہ اپنے ماں اور دادی اور نانی کی قسم کھاؤ، امہات میں سب شامل ہے، کے اندر یہ تمام جو ہے، چاہے دادی ہو، چاہے نانی ہو، چاہے ماں ہو، سب شامل ہے، اور آبا میں جو ہے اب کے اندر جو ہے باپ دادا پردادا یہ پورا سلسلہ شامل ہوتا ہے۔ تو لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ، ولا بأمہاتکم، اور اپنے ماؤں کی قسم بھی نہ کھاؤ، ولا بالانداد، اور اپنے شریکوں کی قسم بھی نہ کھاؤ، غیر اللہ کی، دیوی دیوتاؤں کی، بزرگوں کی جس کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ جس کو شریک ٹھہرا رہے ہو، اس کی بھی قسم نہ کھاؤ۔ تو ان تمام قسموں سے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ تو یہ جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3248، اور نسائی حدیث نمبر 3749 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ دادا کی قسم کھانے سے منع کیا غیر اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقولوا والکعبہ ولكن قولوا ورب الكعبہ، لا تقولوا والکعبہ ولكن قولوا ورب الکعبہ، کہ تم یہ نہ کہو کہ کعبہ کی قسم، لیکن قسم کھانا تو کہو رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم۔ تو یہ روایت بھی جو ہے نسائی کی ہے، حدیث نمبر 3773، اور مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت ہے، اور صحیحہ
1166 نمبر کی حدیث۔ تو اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا تحلفوا الا باللہ، لا تحلفوا الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ، صرف اللہ کی قسم کھاؤ، صرف جو ہے اللہ کی جو ہے قسم کھاؤ اور کسی کی قسم نہ کھاؤ، صرف اللہ کی قسم کھانی۔ تو یہ جو ہے بھی یہ ابو داؤد کی جو روایت بھی گزری، ابو داؤد اور نسائی کی، اسی کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے۔ پہلے اس سے پہلے لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد، جو ابھی حدیث گزری اسی کا ایک ٹکڑا ہے جو یہاں مصنف نے الگ سے ذکر کیا ہے، لا تحلفوا الا باللہ۔ اس کے آخر میں آپ نے فرمایا لا تحلفوا الا باللہ، صرف اللہ کی قسم کھاؤ، صرف اللہ کی قسم کھاؤ۔ تو ابو داؤد حدیث نمبر 3248 اور نسائی حدیث نمبر 3789 کا ایک ٹکڑا یہ بھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بالامانہ فلیس منا، جو امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں، جو امانت کی قسم کھائے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ یہ روایت بھی جو ہے ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر ہے اس کا جو ہے صحیح، اس کا جو ہے حدیث نمبر صحیحہ میں 900 جو ہے صحیحہ جلد نمبر 1 صفحہ 94 میں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کتاب الایمان میں جو ہے ابو داؤد نے اس کو روایت کی۔ تو جو ہے یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا من حلف بالامانۃ فلیس منا، جو امانت کی قسم کھائے ہم میں سے نہیں۔ اس کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث یہاں پیش کی ہے مصنف نے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، وفی روایت اشرک، کہ جو ہے جو غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے کفر کیا یا شرک کیا، اور ایک روایت میں وہ اشرک، اور اس نے شرک کیا، کفر کیا اور شرک کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کو شرک قرار دیا ہے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانی یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ چیز نبی کی قسم، ولی کی قسم، پیر کی قسم یہ عام ہے، بلکہ ان قسموں کی زیادہ اہمیت ہے۔ جھوٹی قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم دھڑلے سے کھا لیں گے، لیکن کہ یہ پیر کی قسم کھاؤ تو کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھائیں۔ یعنی پیر کی عظمت اور پیر کا ڈر جو ہے اللہ کے ڈر اور عظمت سے پر بھاری ہے لوگوں کے یہاں۔ تو یہ غیر اللہ کی قسم کھانی یہ شرک ہے، کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اور کفر جو ہے قرار دیا، اس کو شرک اور کفر قرار دیا ہے، اس لیے جو ہے اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3251 اور اسی طرح ترمذی حدیث نمبر 1535 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ تو بہرحال اسے روایتیں ہیں جس میں ہمیں اور آپ کو غیر اللہ کی قسم سے روکا گیا ہے۔ یہ شرک عام حالات میں شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے، لیکن اگر جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی اسی طرح عظمت کا تصور ہے جیسے اللہ کی عظمت کا تصور پایا جاتا ہے، تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر ہو جائے گا، پھر یہ شرک اصغر نہیں رہے گا بلکہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اسی طرح شرک اصغر جو ہمارے عام طور سے پایا جاتا ہے، عام طور سے کہ اللہ چاہے جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، جو اللہ رسول چاہیں، جیسے عام طور سے لوگ کہتے ہیں جو اللہ رسول چاہے، جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے، یا اسی طرح کہتے ہیں کہ جو ہے اگر جو ہے اللہ نہ ہوتا اور کتا نہ ہوتا تو، اگر آج کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، کہتے ہیں لوگ نا، اگر کتا نہ ہوتا تو آج چوری ہو جاتی۔ تو اس طرح کے کلمات یہ شرک اصغر میں داخل ہیں۔ ادھر جو ہے تو یہاں پر کبھی نہیں کہنا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ رسول چاہیں، تو گویا کہ آپ نے غیر اللہ کو اللہ کے مساوی قرار دے دیا اپنے اس قول سے، گرچہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، دل سے یہ نہیں مانتے ہیں، لیکن آپ کے قول سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر دل سے یہ جانتے ہیں مانتے ہیں تب تو یہ اکبر ہوگا، لیکن جو ہے عام طور سے نہیں مانتے،
لیکن جو ہے زبان سے اس طرح کی باتیں ہمارے نکلتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ یہ جو ہے شرک اصغر ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ و شئت، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ غصہ ہو گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تجھ نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ اور آج یہ محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے اس کو، کہتے ہیں ہمیں رسول سے محبت ہے، جو اللہ رسول چاہے بھائی وہی ہوگا، اور ٹوک دو تو کہیں گے دیکھو یہ رسول کو بھی نہیں مانتے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ وحدہ لا شریک چاہے، بس جو اللہ چاہے بس وہی ہوتا ہے، اس میں ہماری چاہت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ اصل چلتی ہے اللہ کی مشیت، کسی مخلوق کی مشیت نہیں چلتی ہے کائنات میں۔ کس کی مشیت چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ صحیح امام بخاری نے ادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، ادب المفرد میں، اور اسی طرح ابن ماجہ نے جو ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2117، اور اسی طرح مسند احمد کی یہ روایت ہے، اور شیخ البانی نے صحیحہ حدیث نمبر 39 میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک بات اور ہے، کہتے ہیں اللہ جو جانتا ہے اللہ کا نبی جانتا ہے، یہ صحیح ہے؟ اب ہم نہیں کہیں گے اللہ جو جانتا ہے اور نبی جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود تھے تو اس وقت کہتے تھے صحابہ اللہ و رسول ہو عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے نہیں ہمارے درمیان، اس لیے یہ کہنا کہ اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں، ایسا نہیں کہنا، جو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ جب زندہ تھے تو صحابہ آپ کے سامنے کوئی سوال کرتے تھے تو آپ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور رسول ہو عالم، اللہ اور رسول کو زیادہ بہتر مانے۔ تو یہ جو عام طور سے ہے کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ اگر کسی کو شامل ہی کرنا ہے تو ڈائریکٹ نہ کہو جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، بلکہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں جو اللہ چاہے پھر آپ جو چاہیں، پھر آپ جو چاہیں، جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں۔ تو یہاں پھر کہنے سے وہ تسویہ اور برابری کا تصور ختم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بعد والے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع، ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر آپ جو چاہیں، جو اللہ چاہے بولوں تو یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ وحدہ، یہ اصل تو یہی ہے۔ لیکن اگر کسی کو خوشی کرنا ہے، آپ کو کہیں گئے آفس میں کام ہے اس سے، اس کو خوشی کرنا ہے، تو آپ ڈائریکٹ نہ کہیں جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، یا یہ نہ کہو کہ جو آپ چاہیں وہی ہوگا، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو یہی کہتے ہیں بھائی جو آپ چاہ لیں، نہیں، اس کا چاہنا نہیں چلے گا جب تک اللہ نہ چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ کہنا جو عام طور سے کہ بھائی مدیر صاحب یا وزیر صاحب آپ جو چاہ لیں وہ کون کاٹے گا، وہ نہیں کر سکتا، آپ جو چاہیں بس ہو جائے گا، یہ غلط چیز ہے۔ جو اللہ چاہے ہو یہ کہنا، لیکن اگر کسی کو کبھی کہنا ہی ہو تو اللہ کے تابع کر کے کہیے کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے، تو جو ہے تاکہ یہ اس کے تابع ہو جائے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہے یہاں کہتے ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، پھر کہو جو فلاں چاہے
جو فلاں، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4980، اور صحیحہ میں شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا 139 نمبر پہ۔ تو یہ کہنا جائز ہے، علماء کہتے ہیں یہ کہنا جائز ہے، یہ پھر لگا کر کے اگر کہتا ہے، ثم لگا کے کہتا ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یا اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے، ایسے کہتے ہیں کچھ لوگ، اگر اللہ نہ ہوتا اور ایک کتا نہ ہوتا گھر میں، اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے تو ایسا ہو جاتا، تو یہ اللہ کے برابر کر دینا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بھائی دونوں میں فرق کیا؟ بھائی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یہ ثم اور واو اور پھر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں دونوں لفظوں میں فرق ہے، کیونکہ لفظ اور یعنی واو جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے لفظ اور ہمسری اور برابری کا مقتضی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں برابر ہیں۔ مثلا اس صورت میں جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بندے کی چاہت کو اللہ کی چاہت کے برابر کرنا لازم آئے گا، جو غلط ہے، غلط ہی نہیں بلکہ شرک ہے۔ لیکن اس جملے میں جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یعنی شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، تو یہ بات اس میں نہیں، کیونکہ اس میں اس بات کا اقرار صاف جھلکتا ہے کہ بندے کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع اور اس کے بعد جو ہے بعد میں ہے، اللہ کی چاہت کے تابع ہے۔ اس لیے ثم سے اگر کہتا ہے تو جائز ہے، لیکن واو لگاتا ہے اور اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، وہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہر ایک کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے، اس لیے اللہ کی چاہت کے برابر کسی کی چاہت کو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے، اسی لیے کلمات زبان سے، بہت سے کلمات ہماری زبان سے نکلتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہی نہیں کیا کلمات کہہ رہے ہیں، اور رائج ہے بہت سے اس طرح کے کلمات، اس لیے ایسے کوئی بھی زبان سے بات نکالتی ہوئی سوچنا چاہیے، اور خاص طور سے جہاں عقیدے پر ضرب آ رہی ہو، جہاں اللہ کی ذات کے ساتھ غیر اللہ کی برابری ہو رہی ہو، وہاں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ بھائی کتا نہ ہوتا چوری ہو جاتی، فلاں نہ ہوتا تو آج تو جو ہے ایسا ہو جاتا، نہیں، اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے والا ہے، جو ہے اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ ہم لوگ عام طور پہ دعوت کے لیے یا پھر کوئی ہوٹل جا رہے ہیں چائے تو عام طور پہ بولتے ہیں کہ چلو آپ کی مرضی بھائی، جہاں پلاتے پلاؤ جا کے، نہیں تو اس میں کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں بھائی، وہاں تو اس کی مرضی کا معاملہ یہ ہے کہ بھائی کہاں چائے پلانے جا رہے ہو، کہ جس ہوٹل میں لے چلنا چاہتے ہو چلو، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں وہی مطلب وہ اپنے حساب سے لے جائے گا نا، اب وہ 5 اسٹار میں لے کے جائے تو بیچارہ۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ تو ہو گیا شرک اصغر، یہ شرک اصغر کسے کہتے ہیں اور اس کی تفصیل آپ کے بعض اقسام آپ کے پاس، ریاکاری، غیر اللہ کی قسم کھانا، اور اسی طریقے سے جو ہے کسی سے کہنا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے، تو اس طرح کے کلمات جو ہے یہ تمام کے تمام عام حالات میں شرک اصغر میں داخل ہے۔ اب سوال ہے کہ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو الوہیت ہم نے پڑھا، اس کے بعد شرک کی تعریف آئی، اب یہ سوال ہے 49 نمبر کا کہ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں، توحید ربوبیت کسے کہا جاتا ہے؟
تو کہتے ہیں توحید ربوبیت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ اور جازم اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور متصرف. تو اللہ کے لیے خالق ہونے کا کہ اللہ ہی کی خلق ہے، پیدا کرنا، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ اس کائنات کے اندر تصرف کرنے والا، اسی کو اختیار ہے، کسی اور کو نہیں. پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. ساری کائنات کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی. کوئی اس کائنات کی کسی ذرے کا بھی مالک نہیں ہے. اور تیسری، اس کائنات کے تصرف کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو. یہ ہے توحید ربوبیت. یہ تین چیزوں کو ماننا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے میں وہی مختار کل ہے، متصرف ہے، وہی تصرف کرنے والا ہے. کسی اور کو اس کائنات میں پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے جامع توحید ربوبیت. اب ان چیزوں میں کسی اور کو انسان سمجھتا ہے کہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کی کسی حصے کی ملکیت کسی اور کی ہے، کوئی اور مالک ہے. جیسے بہت سے خطوں کا مالک بنا دیتے ہیں لوگوں کو کہ لڑکا دینا فلاں کا کام ہے، لڑکی دینا فلاں کا کام ہے، اختیارات بانٹ دیتے ہیں. تو یہی توحید ربوبیت میں شرک، اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں لڑکا کوئی دیتا ہے، لڑکی کوئی دیتا ہے، شادی کوئی کراتا ہے، ہم تو یہ عقیدہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. فلاں بابا کے یہاں جاؤ تو شادی ہوتی، فلاں بابا شادی کراتے ہیں، فلاں بابا ڈنڈا مار دیں تو جو ہے الیکشن میں جیت جائیں گے. کتنے نیتا جاتے ہیں باباؤں کے پاس، اور بابا ڈنڈا مارتا ہے. بڑے بڑے وزرائے اعظم جاتے ہیں ایسے ڈنڈا مارنے والے پیروں کے پاس. پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاڈی ڈنڈا مار دے تو کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. کہ جہالت کی کوئی حد ہے دنیا میں. تو اس کائنات کے اندر تصرف کا پورا اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ ہے توحید ربوبیت. تو کفار مکہ کم سے کم ربوبیت میں شرک نہیں کرتے. ان کا سارا شرک جو ہے کیا تھا؟ الوہیت. ربوبیت میں وہ شرک نہیں کرتے تھے. لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے آج وہ ربوبیت میں بھی شرک کر رہا ہے. الوہیت تو جانے دیجئے، ربوبیت میں آج لوگ شرک کر رہے ہیں. ان سے کہا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ. سورج چاند کو کس نے بنایا؟ کہتے ہیں اللہ. رات دن کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. لڑکا لڑکی کون دیتا ہے؟ اللہ. یہ سب وہ مانتے تھے. اس کائنات کے اندر تصرف کون کر رہا؟ کہتے ہیں اللہ. سب کو اللہ کو مانتے تھے. لیکن آج مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود آج کا مسلمان ربوبیت میں شرک کرے. اس لیے آج کا شرک دور جاہلیت کے شرک سے بڑا ہوا ہے. آج کا شرک کلمہ گو مسلمانوں کا جو ہے شرک جو ہے، کفار و مشرکین جو 360 کو پوچھتے تھے ان کے شرک سے بڑا ہوا خطرناک معاملہ ہے. اور یہ کیوں؟ جہالت کی وجہ سے. جہالت ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. کیونکہ یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا لوگوں کو، عقیدہ بتایا ہی نہیں جاتا. کیا عقیدہ بتایا جاتا ہے؟ یہ وہابی ہے، سنی. یہ وہابی گستاخ رسول ہوتا ہے، یہ اولیاء کو نہیں مانتا، یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، اس کی باتیں نہ سننا. یہی عقیدہ سکھایا جاتا ہے. وہابی کو جانتا ہے لیکن اللہ کو نہیں پہچانتا انسان. تو اصل حقیقت میں یہ ہے کہ عقیدہ سب سے مظلوم ہے ہمارے معاشرے کے اندر. عقیدہ لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں. تقریریں کریں گے، وعظ سنائیں گے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، فضائل ہیں، کیا کیا بیان کریں گے. آسمان کی، ایران کی، توران کی سب بیان کر جائیں گے، رلائیں گے، ہنسائیں گے. لیکن جو ضرورت کی چیز ہے، کبھی اسٹیج سے سنا کوئی نماز کا طریقہ سمجھا رہا ہو؟ کوئی توحید سمجھا رہا ہو؟ نہیں. اسٹیج پر کس سے کہانیاں ہوتی ہیں. کسی لوگوں کو سمجھاؤ عقیدہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، زکوٰۃ کیسے دیں. یہ مسائل کوئی بیان ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس میں چاشنی نہیں آئے گی. اس میں
واہ نہیں ملے گی، اس میں مجمع نہیں بڑھے گا۔ تو آج تو لوگ مجمع چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ، کبھی ہنساؤ گے رلاؤ گے تو زیادہ لوگ آئیں گے۔ تو یہاں پر توحید ربوبیت کی تعریف کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت جو ہے یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ بندہ اس بات کا پختہ اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب، خالق، مالک، مدبر اور متصرف ہے، سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ کمزوری کے سبب اس کا کوئی معاون اور مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے اس لیے فرشتے کام پہ لگائے ہوئے معمول ہے، نہیں، وہ خادم ہے اللہ کے، فرشتے اللہ کے خادم ہیں، کام لے رہا ہے لیکن فرشتوں کا محتاج نہیں کہ اللہ نہیں کر سکتا تھا تو فرشتوں کو اس سے کام لے رہا، نہیں، اللہ تعالیٰ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے، اس کے فیصلے پر کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اللہ جو فیصلہ کر دیا چاہے وہ پیران پیر ہی کیوں نہ ہو ٹال نہیں سکتے۔ لیکن قصے کہانیاں ہمارے یہاں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، مر گیا، بڑھیا مریدن تھی پیران پیر کی، آئی اور کہا پیر صاحب میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا، مجھے میرا بیٹا واپس ملنا چاہیے۔ پیران پیر نے کہا، شیخ عبد القادر جیلانی کو پیران پیر کہتے ہیں، پیران پیر نے کہا کہ جب بھائی کیا کروں تو وہ قبض کہا نہیں مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ کہتے ہیں پیران پیر گئے، موت کے فرشتے کو پکڑا، اس سے کہا بھائی اس بڑھیا جو ہماری مریدن ہے اس کے بچے کی روح کو واپس کر دو۔ تو وہ وہابی ٹھہرا، موت کا فرشتہ بھی، کہا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، میں تو اس کو ٹال نہیں سکتا، میرے بس میں نہیں ہے۔ اس نے پیران پیر کی قدر ہی نہیں پہچانی، پیران پیر نے ایک جھاپڑ لگایا اس کو، تو اس کا ٹوکرا روحوں کا جو لیے جا رہے تھے ملک الموت وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس وقت جتنی روحیں قبض کیے تھے سب زندہ ہو گئے، سب روحیں اپنے اپنے جسموں میں واپس۔ یہ قصہ سبحان اللہ الحمدللہ واہ واہ کی کس طرح ہماری عقلوں سے لوگ کھیلتے، ہماری عقلوں سے کس طرح کھیلتے ہیں۔ فلا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلے پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ذہنوں نے ایسے لوگ جو ایسے قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ حقیقت میرے بھائی ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے کہ ہمارا رب کون ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں جیسے دوسروں کے دیوی دیوتا ہیں ہم بھی ایسے ہی مانتے ہیں۔ نہیں، ہمارا رب تو وہ ہے کہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے فوراً کہتا ہو جاؤ، اس کا کہنے کے آرڈر دینے کی دیر ہوتی ہے۔ ہمارے کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر اس چیز کے ہونے میں نہیں لگتی۔ ایسا رب ہے، مختار کل ہے، اس پر کسی کی زبر اور اکراہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور نہ اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا ہے، کہ اللہ کوئی آرڈر دے اور کوئی رد کر سکے۔ اس جو ہے اس کی نہ ضد ہے نہ مماثل ہے، نہ کوئی رتبہ، نہ ربوبیت کے کسی مفہوم میں اس کا کوئی مد مقابل، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، جو ہے لم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا کے برابر اس کا ہمسر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اسماء و صفات کے کسی مفہوم میں اس کا کوئی شریک اور مد مقابل ہے۔
اور نہ ہی اس کے اسماء و صفات کی کسی تقاضے میں کوئی شریک ہے۔ ہر حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے، اکیلا۔ قل هو اللہ احد، کہ یہ اللہ اکڑ ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، سب اس کے محتاج ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، کسی کا اللہ محتاج نہیں، سب انبیاء اولیاء سب اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت، کہ اللہ کو خالق ہونے کی حیثیت سے، مالک ہونے سے حیثیت سے، اس کائنات میں متصرف اور مدبر ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو ہم تنہا مانیں، اور اس کے لیے کوئی مقابل، اس کا مشابہ، اس کا کوئی مساوی اور شریک کا انکار کریں، کہ کسی حیثیت سے اس کا کوئی شریک اس کائنات میں ساجدار نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے اور تاریکی اور نور کو پیدا کیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 1۔ نیز فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد و ثنا کس کے لیے ہے؟ شکر کا مستحق کون ہے؟ اللہ، جو ساری کائنات کا رب، رب العالمین، سارے عالموں کا، چاہے وہ عالم الجن ہو، چاہے عالم الملائکہ ہو، چاہے عالم الانس ہو، چاہے عالم الحیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، تمام عالم کا وہ، یعنی ساری مخلوقات کا وہ رب، سب کو اس نے پیدا کیا، چاہے انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے ملائکہ ہوں، چرند پرند حیوانات ہوں، نباتات جمادات ہوں، سارے عالم کا رب جو ہے اللہ تعالی ہے۔ سورہ فاتحہ میں قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي العام والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ یہ سورہ رعد آیت نمبر 16، سورہ رعد آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں کون آسمان و زمین کا رب ہے؟ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کہہ دیں پھر بھی تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو مددگار بنا رکھا ہے جو خود اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، جو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کو اب کہتے ہیں غوث اعظم۔ بھائی پیرانے پیر اپنی موت کو روک سکے؟ اپنی موت کو نہیں روک سکے، تو دوسروں کی موت کو روک سکتے ہیں؟ جو اپنی موت کو نہیں روک سکتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشکل کو نہیں روک سکے، ابن ملجم آ کر کے فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، وار کیا، ختم کر دیا، مار دیا، اپنی جان نہیں بچا سکے، اور بعد میں وہ مشکل کشا بن گئے، مشکلوں کو آسان کرنے والے بن گئے، مشکل دور کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کو کربلا میں نہیں بچا سکے اور ہمیں بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی اگر ان کے اندر طاقت ہوتی تو اپنے بیٹے کو کربلا میں آگے بچا لیتے۔ جو اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، جو اپنی جان کو نہ بچا سکے، وہ دوسرے کی جان کو کیا بچائے گا؟ لیکن نہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ کتنے ایسے پیر نظر آئیں گے، بابے جن سے مانگنے جاتے ہیں لڑکا، ان کی خود لا ولد رہی، کوئی اولاد نہیں رہی، اپنے آپ کے لیے بچہ نہیں بنا سکے اور دوسرے کو بچہ دینے لگے ہو، تو عجیب معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتا ہے جو خود اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ آپ کہ اگر مالک ہوتے تو کبھی نہیں مرتے، موت نہیں طاری ہوتی ان پر۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، انسان کوئی نہیں مرنا چاہتا میرے بھائی، اچھا نیک ہو یا بد ہو، کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے عائشہ نے پوچھا تھا کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔
کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا اللہ اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا، جو اللہ سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا اللہ اس سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا۔ جب یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ نے سنی تو کہا یا رسول اللہ، مرے بغیر تو اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، اور کون ہے جو موت کو پسند کرتا ہے؟ مرے بغیر تو اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، ملاقات کب ہوگی؟ مرنے کے بعد ہوگی اللہ سے۔ تو کون ہے کہ جو مرنا چاہتے ہو؟ سب تو مرنا نہیں چاہتے، مرنے سے سب بھاگتے، تو کیسے اللہ سے ملاقات کی محبت کا کیا معنی ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کا آخری وقت آتا ہے، جب بندے کا آخری وقت آتا ہے، جاگنے کا وقت آتا ہے، تو جو مومن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس کو اس وقت تڑپ پیدا ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کی، سمجھے؟ اللہ کی ملاقات کا شوق اس کو پیدا ہوتا ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اس وقت وہ مرنا اس وقت بھی دیکھ لیتا، فرشتوں کا مشاہدہ کر لیتا، مومن ہو یا کافر ہو، اس وقت فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کو تڑپ ہوتی ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ اس رفاقت میں پہنچا دیا۔ اور جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے، ہائے 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 کرتا ہے، بھاگتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ تو اللہ کی سننے کا یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں کہ مر جائے، مرنا چاہتا ہے انسان، مرنا کوئی نہیں چاہتا، مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں، لیکن جب آخری وقت آتا ہے اس دنیا سے رخصت ہونے کا تو مومن کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے اللہ کے ملاقات۔ اسی لیے صحابہ کرام کا جب آخری وقت آتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ غدن نلقى الاحبہ محمدا وصحبہ، جب بستر موت پر ہوتے تھے تو کہتے تھے کل ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے، کل اپنے دوستوں سے ہم ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہماری ملاقات ہوگی، یقین ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ تو شوق پیدا ہوتا ہے ایک مومن کے اندر مرتے وقت، اسی چیز کو اللہ کے نبی نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال آپ کہتے ہیں کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں پھر بھی تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو مددگار بنا رکھا ہے جو خود اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ آپ کہتے ہیں کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتی ہے؟ تو جس طرح روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح غیر اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، کتنے بڑے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، ملائکہ ہوں، کوئی بھی، تو اللہ کے مقابل میں ان کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک بنا رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی کسی چیز اور تاریکی کو پیدا کیا ہے؟ بتا دو، جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو انہوں نے کیا چیز پیدا کی، کس چیز کے خالق؟ کوئی چیز بنائی، زمین بنایا، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، کیا بنایا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کسی وجہ سے مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہیں، آپ اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی اکیلا اور زبردست غالب ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھیدار نہیں ہے۔ خواہ انسان کا درجہ کتنا ہی اونچا، مخلوق کا درجہ کتنا ہی بلند ہو، اللہ کی اس مملکت میں وہ شریک نہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ سورہ روم آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک و بلند ہے جو یہ شرک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں حقائق کی واضح کی، جس کو قرآن نے واضح کیا،
کہ اللہ کا کوئی شریک و ساجدار نہیں، اور کفار بھی یہ چیز اچھی طرح جانتے تھے۔ نیز باری تعالیٰ نے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، تو بھلا مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے، وہ کس چیز کے خالق ہیں، یہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ حقائق کو مانتے تھے کہ خالق و مالک و رازق و آقا اللہ ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کر کے توحید ربوبیت کو ذکر کر کے کفار و مشرکین کو مجبور کیا ہے کہ جب تم توحید ربوبیت مانتے ہو، خالق و مالک ہونے کی وجہ سے تسلیم کرتے ہو، یہ حقائق کو تسلیم کرتے ہو، تو پھر شرک کیوں کرتے ہو، عبادت دوسروں کی کیوں کرتے ہو؟ جو خالق ہے وہی معبود ہے، جو رازق ہے وہی معبود ہے، جو اس کائنات کے اندر تصرف کرنے والی ذات ہے وہی عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ دوسرے شریکوں نے کیا چیزیں پیدا کی۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 11 تھی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، بل لا یوقنون، یہ سورہ طور آیت نمبر 35 اور 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیا یہ لوگ بدون خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے؟ ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی پیدا کرنے والے کے لوگ خود پیدا ہو گئے، ام هم الخالقون، یہ خود اپنے آپ کے خالق۔ یہ سوال کیا تھا؟ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت میں پہنچا اور جب یہ آیت سنی تو کاد قلبی یطیر، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، حالت کفر میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ آیت پڑھ رہے تھے، مغرب کی نماز میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا انہوں نے یہ خود بخود پیدا ہو گئے یا خود اپنے آپ کے خالق؟ کہتے ہیں جب یہ آیت میں نے سنی تو کاد قلبی یطیر، ایسا لگا کہ میرا دل اڑ جائے گا۔ یہ حقیقت وہ بھی جانتے تھے کہ نہ تو ہم خود خالق ہیں اور نہ ہم خود بخود پیدا ہوئے ہیں، ہمارا ایک خالق ضرور ہے، تو خالق کے حصے اللہ کو تسلیم کرتے تھے۔ تو یہ جو سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا، دوسروں کو بھی پیدا کیا، تو کفار اس حقیقت کو جانتے تھے، نہ وہ خود خالق ہیں اور نہ خود بخود کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے، یہ حقیقت مسلم تھی۔ اسی لیے جبیر بن مطعم نے جب یہ آیت سنی تو اسلام ان کے دل میں گھس گیا، فوراً وہ اسلام کو کر لیا۔ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ارشاد رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیعا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اس پر جمے رہو، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی کسی ہم صفت کا علم ہے؟ اس کا کوئی اور ہمسر ہے؟ هل تعلم له سمیعا، اس کا کوئی شریک ساجدار، اس کا ہم صفت ہم نام کوئی ہے؟ یہ جو ہے سورہ جو ہے مریم کی آیت ہے، آیت نمبر 65۔ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی نہیں، وہ سننے والا اور جاننے والا، سمیع ہے بصیر ہے، اللہ سنتا ہے جانتا ہے، علم اور سمع سے بصر سے، سمع اور بصر سے دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت اللہ تعالیٰ سمع اور بصر سے متصف ہے، لیکن اس کے مثل کوئی نہیں۔ اب انسان کہہ سکتا تھا کہ بھائی ہم بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے، تو گویا کہ مشابہت ہو رہی ہے؟ نہیں، کوئی مشابہت نہیں، اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں، ہمارا دیکھنا سننا اور ہے، اللہ کا دیکھنا سننا اور ہے۔ ہمارا دیکھنا سننا محدود ہے اور اللہ کا دیکھنا سننا لا محدود ہے۔ کوئی مشابہت اس سے لازم مشابہ نہیں، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔
قل الحمد، یہ جو ہے سورہ شورى آیت نمبر 11 ہے. قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. سورہ اسراء آیت نمبر 111. آپ کہہ دیں سب حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی جو ہے بادشاہت میں کوئی شریک ہے، نہ ہی کمزوری کی وجہ سے کوئی مددگار، اور آپ اسی کی بڑائی خوب بیان کریں، خوب بیان کریں اس کی بڑائی کو. تو اس کا کوئی شریک اور ساجدار نہیں. اسی طرح آخری آیت آج کی جو ہے یہاں پر مصنف نے ذکر کی ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من زهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير. یہ سورہ سبا کی آیت ہے، آیت نمبر 22 اور 23. سورہ سبا آیت نمبر 22 اور 23. اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیں جن کو تم اللہ کے سوا دخیل الوہیت سمجھ رہے ہیں، یعنی الوہیت میں شریک سمجھ رہے ہو، ان کو پکارو، وہ ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. تمہیں دعویٰ ہے کہ الوہیت میں شریک کرتے ہو تو پکار کے دیکھو، کیا تمہاری مراد پوری کر سکتے ہیں؟ وہ ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ ہی کوئی ان دونوں کو پیدا کرنے میں شریک ہے، اور نہ ہی ان جھوٹے معبودوں میں سے کوئی اللہ کا کسی کام میں مددگار ہے. اس کے ہاں شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کو شفاعت کا حکم مل جائے، یہاں تک کہ جب ان فرشتوں کے قلوب سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، یعنی فرشتوں کو بتا رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کے تمام دروازے بند کر دی. اس آیت کریمہ میں شرک کے تمام دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے کہ جو ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، کائنات میں کوئی ذرے برابر کا مالک نہیں ہے. تو مالک جو نہیں اسے کیسے مانگیں گے؟ مالک سے مانگا جاتا ہے. وما لهم فیہما من شرک، اور نہ کوئی ساجداری ہی ہے. ما له منہم من ظہیر، اور نہ ہی کوئی اللہ کا معاون اور مددگار ہی ہے کہ اس کی چلے اور اس سے کچھ مانگا جائے. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اور نہ ہی کوئی شفاعت کسی کا حق ہے کہ خود بخود بغیر اللہ کی اجازت کے اللہ کے سامنے سفارش کر سکے. سفارش کا بھی مالک، شفاعت کا بھی مالک اللہ تعالیٰ، اسی کی ملکیت ہے. وہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے بارے میں اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا، اور انہی کے بارے میں شفاعت کرے گا. منمانی شفاعت دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. حاکم ہے، بیوی کا بھی محتاج ہے، بچوں کا بھی محتاج ہے، اپنے وزیروں کا بھی محتاج ہے، جو ہے اپنے کام کرنے والوں کا محتاج ہوتا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے دنیا کا حاکم تو سفارش سن لیتا ہے، بھائی بیوی روٹ جائے گی تو کیا ہوگا، گھر کا نظام درام برام ہو جائے گا. اس لیے لوگ بیویوں سے سفارش کراتے ہیں. لوگ بیویوں کو پکڑتے ہیں، بیوی کو پکڑو، بیٹی کو پکڑو، بیٹے کو پکڑو اور سفارش کراؤ تاکہ اس قضیے میں ہمارا جو ہے ہماری ڈگری ہو جائے اور جو ہم گرفتاری سے بچ جائیں. کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ مجبور ہے. دوست کو پکڑتے ہیں کہ دوست کی سفارش کرا لو. تو اللہ کیا یہ تمام چیزیں اس کے ہاں کسی کی کچھ نہیں چلتی. اللہ جو چاہے گا وہی کرے، وہ مختار کل ہے. سفارش بھی ہوگی قیامت کی، ہمارا ایمان ہے. شفاعت کریں گے، انبیاء کریں گے، ملائکہ کریں گے، اہل ایمان بھی شفاعت کریں گے. لیکن کب، کون کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے گا. اور کس کے بارے میں کرے گا؟ جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا. منمانی شفاعت ہے دونوں طرف کی. ایک تو شفاعت کرنے والے کو اجازت ہو، اور جن کی شفاعت کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی اجازت ہو کہ فلاں کی شفاعت آپ کر. تو اللہ کے یہاں شفاعت بالاذن ہے. منمانی شفاعت بھی اللہ کے یہاں نہیں ہے. یہ کہتے ہیں بابا مچل جائیں گے تو نیا پار ہو جائے گی. نہیں، یہ غلط چیز ہے، یہ غلط تصور ہے. تو لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر سورت کے اخیر میں فرشتوں کا ذکر کیا
کہ فرشتے جو اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی سوچ بھی نہیں سکتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو وہ لوگوں کی حالت ہے اللہ کے سامنے کہ جب کوئی آرڈر ہوتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان جاری کرتا ہے تو ان پر جو ہے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا کہا، تو کہتے ہیں اللہ نے حق ہی فرمایا اور وہ سب سے بڑا ہے. تو جب یہ اس کے حکم کے سامنے اس طرح عاجز ہیں فرشتے بھی، تو پھر کس کی ہے جو اللہ کیا چلے گی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن فرشتے اور روح الامین سب بصف اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، لا يتکلمون، کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ زبان کھول سکے، الا من اذن له الرحمن، وہی بات کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا. ایک شرط اجازت ہو، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے، منمانی نہیں، جو چاہے کہہ لے اور جو چاہے پیش کر دے. جب یہ فرشتوں کی، ملائکہ کی، جبریل کی، میکائیل کی، اسرافیل کی، جتنے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ان کی جرأت نہیں ہوگی، تو میرے بھائی یہ گھوڑے شاہ، کچر شاہ، بلی شاہ جو ہم نے بنا رکھے ان کی کیا عزت ہوگی. اور حدیث شفاعت پڑھیے کہ ابو جو ہے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اتنے اولی اللہ پیغمبر اتنے اونچے مقام پر فائز ہوتے ہوئے قیامت کے دن مخلوق جائے گی، آپ سفارش کر دیجئے اللہ سے، کہیں گے نہیں آج ہم اللہ سے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ جلال میں آج میری ہمت نہیں کہ اللہ سے کچھ کہ نہیں. سب جواب دیتے ہیں. جب آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ جرأت نہیں کریں گے قیامت کے دن اللہ سے ہماری سفارش کرنے کے لیے، تو میرے بھائیوں پھر یہ گھوڑے شاہ، بلی شاہ کی کیا عزت ہوگی؟ نہیں ہوگی. سب ایک دوسرے پر ٹالیں گے. آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچیں گے، وہ نہیں کہ پہنچے کہ فوراً شفاعت شروع ہو جائے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، اور مجھے نہیں معلوم ابھی کہ میں کیا اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، مجھ پر ہی لقا ہوگا. مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جائے گا کہ کیا تعریف کروں اللہ کی، وہ تعریف کروں گا، وہ حمد و ثنا بیان کروں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک، اب سر اٹھاؤ، سل توتا اشفع تشفع، اب سوال کرو کیا کہتے ہو، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت کرو. تو شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں کچھ کہہ سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. تو میرے بھائیوں جو آج ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، تو ان کی کیا حیثیت ہوگی وہاں اللہ کی وجہ. تو یہاں توحید ربوبیت جو ہے یہاں مصنف نے جو سمجھائی ہے، اور اس خالص آیات کے روشنی میں کہ ربوبیت کہتے ہیں، توحید ربوبیت خالق و مالک و جو ہے مدبر اور متصرف ہونے کی حیثیت سے اللہ کو تنہا ماننا اور کسی کو اس کا شریک، ساجیدار، مد مقابل، مشابہ ماننا. یہ ہے توحید ربوبیت. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک. علی رضی اللہ عنہ حسن رضا کے وفات کے بعد وفات ہوئی تھی؟ ہاں نہیں بعد میں لوگ وفات ہوئی نہیں، بچے ان کے بیٹے کو نہیں بچایا. تو بھائی آج بچا رہے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں بچائے؟ یہ بات اچھا وہ آج جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، تو بھائی اگر علی مشکل کشا ہوتے پہلے اپنی جان بچاتے، اس کے بعد کربلا میں اپنے بیٹے کی جان بچاتے. اگر آج ہماری بچاتے ہیں، وہ ہمارے کام آتے، ہماری مشکلوں کو آسان کرتے ہیں، تو اپنی مشکل، اپنے بیٹے کی مشکل پہلے آسان کرنی چاہیے. ہاں دعا کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما.
رمضان کی دعا ہے نا. ہاں تو شفاعت جو ہے کہ دعا کرنی چاہیے. کس سے؟ اللہ سے. ہم رسول سے نہیں کہیں کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے گا، کیونکہ شفاعت کا مالک اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے مالک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شفاعت نصیب کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے نبی کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ جو بار بار قسم ذکر ہوا تھا، جو آپ قسم جو بول رہے تھے، تو عام طور پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا ہم لوگ واللہ واللہ ہر بات میں وہ لوگ ایک حدیث ہے. ہاں نہیں دیکھیں اولاً تو قسم کھانے میں احتیاط کرنا چاہیے. ہر وقت قسم نہیں کھاتے. تکیے کلام لوگ بنا لیتے ہیں، تکیے کلام نہیں بنانا چاہیے. سمجھے بتائی قسم کو، کیونکہ قسم جب کھائے تو اس کو پورا کرنا ہے. تو اگر تکیے کلام کے طور پر زبان سے واللہ باللہ تو اس قسم کا اعتبار نہیں. تکیے کلام عادت کی بنیاد پر اگر جو قسم کھاتا ہے لا یؤاخذ اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ تمہارے لغو قسموں پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. یعنی جو بغیر ارادے کے بغیر نیت کے تکیے کلام کے طور پر ایسے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم جسے عربوں میں عام طور سے واللہ واللہ کہتے رہتے ہیں. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ تو اس قسم پر مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن مواخذہ کس قسم پر ہوگا؟ جو قصدن قسم کی نیت سے جو قسم کھائی گئی ہے اس پر مواخذہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اس کو پورا کرنا ہے. پورا نہیں کریں گے تو کفارہ دینا ہوگا. تو کفارہ اس قسم پر ہے جو قصدن کھائی گئی ہے. جو قسم قصدن نہ کھائی جائے، سبقت لسانی سے ایسے ہی زبان پر جاری ہو جائے بغیر ارادے بغیر نیت کے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے. لیکن ایسی قسم کھانے سے بچنا چاہیے. بچنا چاہیے کہ اللہ کے کلام کو جو ہے اللہ کے نام کو ایسے نہیں استعمال کرنا چاہیے. ایک حدیث میں کہ جو بار بار قسم کھا کے اپنی بات کو بتاتا کہ وہ صحیح ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے. ہاں کثرت یمین جو ہے، کثرت سے قسم کھانا جو ہے یہ صحیح چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے جھوٹ پن کی علامت ہے. شرک میں ہاں نہیں شرک نہیں. اللہ کی قسم کھائیں گے تو شرک نہیں. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک. اللہ کی قسم کھائیں تو شرک نہیں ہے. اللہ کی قسم ہاں، لیکن جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاتے ہیں تو وہ شرک. یہ بدعت ہے. رسول اللہ کے طفیل، رسول اللہ کے صدقے، رسول اللہ کے وسیلے، یہ دعا میں بدعت ہے. آپ کے واسطے وہی وسیلہ ہے طفیل. ہاں تو یہ دعا کا یہ طریقہ یہ بدعت ہے. سنت یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے، کسی مخلوق کا وسیلہ نہ لیجئے، بلکہ اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لیجئے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہترین نام ہے، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو اللہ کے اسماء الحسنى ہیں، اس کے صفات ہیں، ان کا وسیلہ لینا یہ مطلوب ہے کہ دعا میں ہم اللہ کے اسماء و صفات کو استعمال کریں. لیکن اس طرف کوئی نہیں جاتا. اللہ کے اسماء کو نہیں ذکر کرتے، اللہ کی صفات کو نہیں ذکر کرتے. بھئی اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں بخش دے. یہ اللہ کے مغفرت اور بخشش کی صفت کو وسیلہ بنائیں گے. یا رحمان ارحمنی، اے رحمان مجھ پر رحم فرما. یا غفار اغفر لی، اے غفار میری مغفرت فرما. یہ مطلوب ہے. دعا اس طرح ہونا چاہیے. تو اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، یا اسی طریقے سے آپ نے کوئی کام عمل کیا ہے، نیکی کا کام ہے، آپ کے خزانے میں کچھ آپ کا بینک بیلنس ہے کچھ نیکیوں کا، تو ان نیکیوں کو اللہ کے حضور پیش کریں. اے اللہ میں نے یہ کام اگر تیرے لیے کیا ہو تو یہ مصیبت ہم سے دور کر دے. جیسے ربنا اننا آمنا، اے رب انا سمعنا منادیا للایمان ان آمنوا فآمنا. اے اللہ ہم نے تیرے ندا دینے والے کی آواز سنی کہ ایمان لے آؤ، لہذا ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے. تو ایمان کو وسیلہ بنایا گیا. جب ایمان لائے لہذا اللہ ہمیں بخش دے.
اسی طرح وہ 3 غار والوں کا قصہ جو ہے صحیح بخاری و مسلم کی، کہ بند ہو گیا تھا غار، تو انہوں نے اپنے اپنے اعمال کو وسیلہ کے طور پر اللہ میں نے اگر یہ تیرے لیے کیا ہوتی ہے مصیبت سے نجات دے دے، تو اپنے اعمال کا وسیلہ، دوسروں کے اعمال کا نہیں۔ لیکن یہاں ہم اپنے بینک میں نہیں پیسہ رکھتے، دوسروں کے بینک کا سہارا لیتے کہ فلاں کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے لہذا ہمارا یہ کام کر دو۔ یہ تو ہوا کہ فلاں ولی فلاں پیر فلاں فقیر کے صدقے میں ہمیں دے دو۔ پیر فقیر ولی نے اپنے لیے عمل کیا ہے، ان کا عمل ان کے لیے، اس پر ہماری کیا اجارہ ہے کہ اس کا دعویٰ کریں۔ اب جیسے کسی دکاندار کے پاس کہیں کہ فلاں صاحب کے پاس جو پیسے ہیں بینک میں اس کے واسطے سے مجھے ایک سامان دے دو، یہ عجیب بات ہے۔ پیروں نے فقیروں نے یا علماء نے جو یا اولیاء نے کا عمل کیا، ان کا عمل ہماری کیا اجارہ داری کہ اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ پر۔ یہ دنیا میں دوست ہے کہ میں فلاں کا آدمی ہوں، یہ دنیا میں چل جائے گا کہ میں فلاں سیٹھ کا آدمی ہوں، فلاں وزیر کا آدمی ہوں، دنیا والے مان لیں گے کہ بھائی فلاں کا آدمی ہے، کچھ کر دو نہیں تو ہمیں بھی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اللہ کیا کسی کا دھوس نہیں چلتا کہ ہم حوالہ دیں فلاں کے تو فعل، فلاں نے عمل کیا اپنے لیے کیا، آپ کا اس میں کیا اجارہ داری ہے؟ اس لیے اپنے عمل کو پیش کرنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی مسلمان کی دعا زندہ، کسی زندہ مسلمان کی دعا کا وسیلہ، جیسے ہم آپ سے کہیں بھائی میرے لیے دعا کیجیے، لیکن یہی کہہ کر نہ رہ جائیں، بلکہ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ میرا بھائی میرے حق میں جو دعا کر رہا ہے اس کو قبول فرما دے، اس کو قبول فرما، اس کو کہتے ہیں دعا کا وسیلہ۔ جیسے وہ ایک اندھا آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک اندھا آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہماری آنکھ اللہ تعالیٰ واپس بینائی واپس کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہو تو صبر کرو، صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور چاہو کہ دعا کر دو، تو کہا نہیں دعا کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دعا کرو، جو ہے وضو کرو اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے لیے دعا کر رہے ہیں اس کو تو قبول فرما لے، شفعنی فی، جو ہے ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما لے۔ ہاں تو جو ہے جو بدعت کرنے والے لوگ غلط سینٹینس میں ہاں کم کر دیتے ہیں، ہاں تو وہی تو اس کے اندر آج اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہاں ایک آپ نے کہا کہ جاؤ دعا کرو، تم خود دعا کرو اور یہ کہو کہ شفعنی فی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما لے۔ تو دعا کا مطالبہ کریں اور خود دعا خود بھی کریں۔ جیسے وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، صحابی آئے اور کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، سب مر رہے ہیں، یا رسول اللہ دعا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا خطبے میں، دعا کی اور خود صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھایا اور آپ کی دعا پر آمین کہی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی۔ تو یہ طریقہ آج ہم دعا بھی طلب کرتے ہیں تو ہر کو سنا کرتے ہیں، فیشن ہو گیا آج دعا کا مطالبہ فیشن۔ کسی سے کہو نماز پڑھو ہمارے لیے دعا کرو، دعا میں یاد رکھو، چلو نماز کے لیے مسجد کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، دعا میں یاد رکھو، مسجد نہیں جائیں گے، دعا میں یاد۔ یہ فیشن ہو گیا، یہ غلط چیز ہے۔ دعائے قنوت کون سی بھی نماز